یہ ساتھ نہیں دیں گے تو نہیں رکھے گا تو پھر بھی بل نے پاس تو ہونا ہے. کیا بات راجا صاحب, ہماری بہن نے کہہ دیا پاس تو بل ہو جانا ہے, تو آپ ساتھ دیں یا نہ دیں, اچھا یو شوڈ بی آن دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری. دیکھیے وہ بات یہ ہے کہ جو ہسٹری ان کی رائٹ ہے نا وہ ہمارے لیے رائٹ نہیں ہے. وہ جہاں تک یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ جہاد ہے, میں سن رہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا کہ جہاد کریں. الیکشن چوری کرنا جہاد ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں. جہاد تو نیک کاموں کے لیے ہوتا ہے, برے کاموں کے لیے جہاد تو نہیں ہوتا. الیکشن چوری ہونا ہے. دیکھیں چوروں کو بچانے کے لیے جہاد ہو سکتا ہے. بات تو یہ ہے کہ جو نیب کا بل آ رہا ہے وہ چوروں کو بچانے کے لیے نا, جن چوروں نے پچھلے عرصے میں جو چوریاں چھوٹی موٹی کی یا بڑی ڈکیتیاں کی, ان سب چوروں کو بچانے کا بندوبست ہے. کیا ان معاملات پہ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ جہاد جائز ہے. اس لیے ان کے جتنے بھی اتحادی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ شریعت کے خلاف جہاد ہے, اس لیے انہوں نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کیا ہوا ہے. ان کے بندے پورے نہیں ہو رہے, یہ ٹیلی فونز کر رہے ہیں پاگلوں کی طرح, بھاگ دوڑ ہو رہی ہے. تھوڑے سے تحفظات ہیں, آپ زیادہ خوش نہ ہو. نہیں میں تو دیکھیں یہ ان کی پارٹی ہے, میں تو چاہتا ہوں کہ ان کا کوئی بھی بندہ ان کی اس میں سے نہ نکلے, کیونکہ ہم تو جمہوری لوگ ہیں. بندے نکالنا, دوسری پارٹی سے بندے توڑنا, ان کو ٹیلی فون کرانا تو تحریک انصاف کا کام ہے, ہمارا تو ہے نہیں. مطلب ہمارے پاس تو جو لوگ آئیں گے وہ تو ان سے وہ بیسیکلی آ رہے ہیں مہنگائی سے تنگ آ کے. جو لوگ ہیں ان کو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہ ان کو اگلا الیکشن نظر آ رہا ہے کہ اگلے الیکشن میں ووٹ نہیں پڑنے تحریک انصاف کو. ملکہ بخاری صاحبہ کی پارٹی کے لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تقریباً ایک نہیں, دو نہیں, میں اتنی لمبی لسٹ ہے. آپ چلے جائیں, میں آپ کو کسی دن نا وہ جو ملیکہ اور یہ جو پہلی دو لائنیں چھوڑ کے جو پیچھے لائن ہے نا آخر تک, وہ تو کئی دفعہ ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ یار اگلی بار اسی تھوڑے نال ہی ہونا ہے, ساڑھے نال ذرا ہاتھ والا رکھو. نمبر تو بتا دیں, ہماری بہن پھر اس پہ ورکنگ کریں گی نا. نہیں دیکھیں یہ میں نمبر تو میں کیا بتاؤں گا, لیکن یہ لوگ ہیں بیسیکلی, مطلب آپ کہہ رہے ہیں اٹس اے فیٹ لاٹ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دیکھیں جی, یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پچھلی دفعہ ہمیں بھی چھوڑا. ٹھیک ہے, یہ وہ اب ان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. اچھا, لیکن اب یہ تو ہماری قیادت کا فیصلہ ہے کہ وہ کس طرح سے. آپ کی قیادت انہیں بالکل جپی ڈال کے قبول کرے گی. وہ ان کا فیصلہ ظاہر ہے, پارٹی کا فیصلہ, ہمارے تو پارٹی ڈسپلن کو فالو ہمیں تو کرنا. بٹ آپ کو یہ کیا لگتا ہے کہ کسی وجہ سے اتحادی دور ہو رہے ہیں یا اس معاملے پہ ساتھ نہیں ہے؟ دیکھیں ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو یہ بلز ہیں نا, آپ نے ایک ذکر کیا پیج کا, یہ اس پیج ان بلز کے لیے کوئی ان کے ساتھ اس پیج پہ نہیں ہے. ایک تو یہ بڑی کلیئرٹی ہے. یہ بابر اعوان صاحب کا اور کچھ لوگوں کا ایک یہ بیبی چائلڈ ہے جو انہوں نے پروموٹ کیا, چاہے ان کے جو بھی معاملات تھے, اور یہ چیزیں غلط تھیں. یہ انہوں نے جو مشورے دیتے رہے یہ نہ ہونے والے تھے, اور یہ میرے خیال سے حکومت کو بے جا انہوں نے ان ایشوز میں الجھا دیا جو کہ نان ایشوز تھے. اچھا نہیں, ٹرانسپیرنسی کی بات کر رہے ہیں نا. ای وی ایمز کو اگر طریقہ کار تھا کرنے کا, اس کے لیے پہلے دن پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھتے, اچھی مشینوں کے اوپر بات کرتے کہ جی یہ کریڈیبلٹی ہے اس کی. ای ووٹنگ کے اوپر رپورٹس جو پارلیمنٹ میں پیش ہو چکی ہیں, ان رپورٹس کی روشنی میں دیکھتے کہ کیا ہم ای ووٹنگ کرائیں گے تو کیا اس کی کریڈیبلٹی ہوگی نہیں ہوگی. دیکھیں آج تک انہوں نے جتنی بھی کمیٹیاں بنائی ہیں, ایک دو کا میں بھی رکن رہا ہوں, بابر اعوان صاحب نے کئی دفعہ ان کمیٹیوں میں مشترکہ پورے مجلس شورا کی بھی کمیٹیز بنی جس میں جو سینیٹرز بھی آئے, لیکن اس میں بھی بابر صاحب نے آ کے مطلب ڈیلے کیا اور کچھ نہیں کیا. تو یہ تو فواد چوہدری صاحب نے بیان دیا ہے, یہ بیان جو ہے نا در حقیقت وہ یہ ہے کہ ان کے بندے پورے نہیں ہوئے. یہ ہمارے ساتھ کوئی بیٹھنا نہیں چاہ رہے, ان کے بندے نہیں پورے ہو رہے. اچھا, آپ کو فواد چوہدری صاحب کی بات پہ یقین نہیں ہے, لیکن انصار بھائی صاحب آپ کے ہونے کا فائدہ ہم یہ اٹھاتے ہیں سب سے بڑا. آپ کو کیا لگتا ہے اپنے تجربے کی اور اپنی انفارمیشن کی بنا پہ کہ پرائم منسٹر صاحب اناؤنس کر رہے ہیں, زورانہ ہے, سارے ممبرز موجود ہیں, لائیو جا رہا ہے, کوئی تھوڑی دیر گزرتی ہے فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں مؤخر ہو گیا. ڈز دس کچھ زیادہ ہمیں اس کو ڈیپلی اینالائز کرنا چاہیے یا نہیں, محض چھوٹی موٹی ایشو؟ دیکھیں اس بارے میں میری کنفرم انفارمیشن تو نہیں ہے, لیکن جو میں نے کچھ جرنلسٹ کی ٹویٹس وغیرہ دیکھی اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ریلائبل بھی ہیں, ان کی انفارمیشن یہ ہے کہ کوئی انٹیلیجنس کی رپورٹس تھیں کہ جی کہ آپ کے 20-25 لوگ کم ہوں گے شاید ووٹنگ کے وقت, کوئی اس قسم کی تھی سب کے بارے میں. لیکن میری ذاتی رائے میں دیکھیں جو ایونٹس ہوئے نا اکتوبر میں اس ملک میں جو ایونٹس ہوئے, اس کے بعد پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے وہ حالات نہیں ہیں جو پہلے تھے. یعنی کہ وہ جو 6 اکتوبر والا فیاسکو تھا اس کی وجہ سے ایک تو کیا وہ کانفیڈنس ہے کہ نہیں. اچھا اس کے علاوہ جو الائز ہیں ان کے جتنے بھی ہیں, مطلب ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ
وہ اگر اس قسم کی بات کرتے ہیں، اور پی ایم ایل کیو نے بھی بات کی اور ایم کیو ایم نے بھی بات کی، تو اب وہ جو ایک فیکٹر ہے جو بڑا امپورٹنٹ فیکٹر رہا پاکستان پی ٹی آئی کے لیے آل ڈیورنگ دا لاسٹ 3 ایئرز، وہ بہت بڑی سپورٹ تھی ظاہر ڈیفینیٹلی ان کے لیے. تو اگر وہ فیکٹر اس طرح سے نیوٹرل ہوا، جو کہ نیوٹرل ویسے آئیڈیلی سب کے لیے ہونا چاہیے، اس لحاظ سے سب کے لیے ہونا چاہیے، اگر ان کے لیے نیوٹرل ہو گیا اور ٹیلی فون کال صرف آ رہی ہیں گورنمنٹ کے ممبرز کو، اور میرا خیال ہے کہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں بھائی صاحب، اور وہ میرا خیال ہے شاید آئی بی کی طرف سے آ رہی ہیں، میرا جو خیال ہے کہ وہ وہاں سے آ رہی ہیں. آپ اپنے تجربے کی روشنی میں کہہ رہے ہیں. جی بالکل. تو اس لیے چیلنج یہ ہے کہ اس سہارے کے بغیر کہ جس جو بہت بڑا سہارا تھا، اس کے بغیر کیا آپ کے منسٹرز، بہت سارے لوگ آپ کے ایون اپنے رینکس اینڈ فائل میں، کیا وہ اسی طریقے سے آپ کے ساتھ سنسیئر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو اکتوبر کا ایونٹس تھے، وہ جو اس کو ذرا لوگوں کو سمجھ آ جاتا نہیں وہ کہ جو ڈی آئی ایس آئی کی حوالے سے حکومت نے جو ایشو کریٹ کیا، اس کے حوالے سے جو ایونٹس تھے، اس دوران ایون کچھ منسٹرز کی اس قسم کا بھی ان کا رویہ تھا کہ میری اطلاعات کے مطابق پرائم منسٹر کو لگا کہ یہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ڈبل گیمز کر رہے ہیں ان کے. سو یہ ایک ظاہر ایک چیلنج ہے. اب یہ ہے کہ خود پیور پالیٹکس آپ نے کرنی ہے، آپ کی اپنے لوگ کتنے آپ کے ساتھ سنسیئر ہیں، الائز کتنے سنسیئر ہیں آپ کے ساتھ. تو یہ اب ایک چیلنج ہے. اجلاس مؤخر ہو جانا ڈو یو تھنک کہ ایک سیٹ بیک ہے حکومت کے لیے ہوتا ہے، یا اٹس جسٹ اے نارمل تھنگ؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اگر انہوں نے ڈیفینیٹلی الیکشن لاز کی وہی والی بات ہے. پرائم منسٹر انکریج کر رہے ہیں، ارج کر رہے ہیں سب کو بھئی حاضری یقینی بنائیں، جائیں. دیکھیں اگر یہ اس طریقے سے بلڈوز کریں گے نا الیکشن لاز کے ریفارمز، اور یہی جو ای وی ایم وغیرہ اور یہ سب اوورسیز ووٹنگ لے کے آ رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح کوئی بھی انتخابات آپ کوئی بھی، بیکاز اپوزیشن جب آپ کے ساتھ سیٹسفائی نہیں ہوگی الیکشن سے، اور یہ اتنا سیریس کویسچن مارک ہے یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ ہے. الیکشن کمیشن نے جو بھی ان کی آبزرویشنز ہیں، میری پرسنل رائے میں ان کو بڑا ویٹ دیتا ہوں. اور پھر اس کے علاوہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی منسٹری نے میرا ہائر کیا تھا، ایک انٹرنیشنل فرم بھی ہائر کی تھی اس اوور آل ہمارے اس سسٹم کے کہ ہمارے کہ کس طرح ہم ای وی ایم یا آئی ووٹنگ کی طرف جا سکتے ہیں. تو ہمارے لیے تو اتنے بڑے چیلنجز ہیں میں آپ کو بتاؤں. اور پھر آر ٹی ایس صرف تصویر کھینچ کے تو وہ بھیجنا تھا آپ نے، واٹس ایپ کرنا تھا نا، وہ بھی بیٹھ گیا. یہاں تو سارے کا سارا آپ نے سسٹم آپ نے مطلب ہے کہ کنیکٹڈ ہے.